ایک بڑے مشہور مرزا علی ہے، ایک مرزا علی صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وہ بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا حافظہ دیا ہے اور حدیثوں پر بڑی نظر انہوں نے حاصل کی ہے، اور بہت سے حلقوں سے گزرتے ہوئے کبھی بریلوی، کبھی دیوبندی، کبھی صوفی، کبھی کوفی بنتے رہے، اور یہاں تک کہ اب جو عمل وہ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ حدیثوں کے حوالے دیے جائیں اور صحیح حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی نشاندہی ہو، ان کے مآخذ اور مصادر کا تذکرہ ہو، ان کے نمبرات بیان کیے جائیں اور وہ اسکرین پر دکھائے جائیں، ان کا تعین کیا جائے، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں۔ یہ مزاج کیونکہ عام طور پر علماء میں نہیں رہا ہے، اس لیے اس مزاج کو پیدا کرنا چاہیے، اور اس میں جو بھی وہ ان کا کام ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھوس ہے، لیکن وہ ایک خلط مبحث کرتے ہیں، گٹ مٹ خلط مل کرتے ہیں، اور وہ ایک طرح کے الفاظ کی اٹھا پٹک ہوتی ہے، رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور فلاں، یعنی سب کے ساتھ یہ ٹھوکے رہتے ہیں، بیکار کی بات ہے۔ اور پھر جو ظالم ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو مظلوم ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو متقی ہے اس کے لیے بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ، جو فاسق ہے اس کے لیے بھی، جو جھوٹا ہے اس کے لیے بھی، جو سچا ہے اس کے لیے بھی۔ ایک ایسا تماشا ہے کہ سوائے مضحکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو سر بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ یہ حق رکھیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس موقف کا مجھے پابند کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا تو ضرور سکتے ہیں، پابند نہیں کر سکتے۔ میں جب آپ کو رائٹ دے رہا ہوں کہ آپ اپنا موقف رکھیں تو آپ بھی مجھے رائٹ دیں کہ میں اپنا موقف رکھوں، لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں میل آ جائے گا، سر اگر یہی باتیں اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ بات بڑی دور تک جائے گی۔ آپ سچائی والے پورشن جس کو آپ سمجھتے ہیں ایکسیپٹ کریں، جو غلط ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کو غصہ ہے تو آپ کے علی بھائی کی اجتہادی خطا ہے، اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کو آپ اجتہادی خطا کہہ دیتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک لوگوں کے۔ تھوڑی سی اجتہادی خطا ہماری بھی لے لیں آپ کے اپنے زوم میں، میں تو اللہ کے حضور اس کو بہتر سمجھتا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، پچھلے اس 10 سال کے اندر مجھے سب سے زیادہ مخالفت جس بات پہ اٹھانی پڑی نا، وہ ایک تھی کہ میں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بخاری مسلم سے بھی آپ نے آل امیہ کی جرائم کی پوری لسٹ بتا دی ہے، اس کے باوجود آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی مین بیچ میں جو پرسنالٹی ہیں وہ تو حضرت معاویہ کی، آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا ایک موقف ہے، آپ اسے دعوت کی حکمت سمجھ لیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتا، یا اس سے بڑی بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت کے اندر جن دین کے احکامات کا پاس نہیں کیا، ان میں سے کئی ایک احکامات ہیں جن کا پاس مجھے ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو شخص نبی الاسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے، انکلوڈنگ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت بصر بن ابی ارطاح، یہ مینلی 4 بندے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ کاش یہ لوگ بھی حضرت علی جو خلیفہ راشد تھے ان کی رسپیکٹ ویسا کرتے نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے اور خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے، تو آج امت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو میں یہ اشارتاً بات کر رہا ہوں، یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن یہ امت کا سب سے بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ اسلام اور سیاست الگ ہوگی تو پھر چنگیزی بن جائے گی۔ اب آ جائیں میرے بھائیو اس ٹاپک کی طرف، بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سب و شتم کے اوپر۔ میں بنیاد ہی کلیئر کر دوں، مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی، کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو ترمذی ابن ماجہ میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو پکڑنا۔ نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے، بدعت مکفرہ نہیں ہے، اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہل جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ الگ ہے۔ مسئلہ خوارج کا اور اہل صفین کا، اہل شام کا، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، فی الحال میں اس طرف۔ تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید، یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے۔ اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو، وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے، مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں، وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703 اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229۔ اہل مروان، آل مروان جو تھے بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے ممبر پر
اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کہو. وہ انکار کرتے ہیں. وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بلکہ وہ شیعان علی میں سے ہیں. بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، لوگ ان کو جب حج کے موقع پر ملتے ہیں کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی، تو آپ ہمیں بتائیں. تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وج کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی. تو کہتے ہیں کہ نبی اسلام کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھی. اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. اور وہ یہ ہر جگہ چیخ چیخ کے یہ حدیث سناتے تھے کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لعنت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے، قبائلی سسٹم ہے. تو ان کو بلایا گیا سہل بن سعد الساعدی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سب و شتم کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو، نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے. مٹی والا، ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا. اس پہ پھر سہل بن سعد نے کہہ کر لگایا. انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کرتے ہو ابو تراب کہہ کے. بنو امیہ جب ابو تراب کے تو آپ سمجھیں گے وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کے اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک اختلاف ہوا تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل کے. اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کے بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکلو. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے، علی کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے لیکن ظاہر آپ رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا کا. تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے. تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا ڈھونڈو. سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں واپس آ کے نبی الاسلام کو بتایا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، علی نے خود حاضر ہو جانا تھا قدموں میں. آپ خود چل کے گئے، اٹھایا جسم سے مٹی جھاڑی، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن، حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے مجھے ابو تراب کو. تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا نا، تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں، کتابوں پہ بھی غور کر لیں، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کے دین کو فالو کریں. اب آ جائیں میرے بھائیو